अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं दुआ कमल। आज जावेद चौधरी साहब निजी मसरूफियात की बिना पर छुट्टी पे हैं, उनकी जगह आज प्रोग्राम के फराइज मैं अंजाम दूंगी। नाजरीन, डॉन लीक्स का किस्सा जिसने कई महीनों से कौम को एक हिजार में मुब्तला कर रखा था, बज़ाहिर मंतकी अंजाम को पहुंच गया। आज वजीर आजम से आर्मी चीफ ने तवील मुलाकात की और इसी मौके पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान आला तरीन सियासी अस्करी क़यादत के दरमियान डॉन लीक्स के मुतल्लिक तमाम मामला तय पा गए, जबकि ISPR ने 29 अप्रैल को किए जाने वाला अपना ट्वीट भी वापस ले लिया। ताहम आज अचानक होने वाली इस डेवलपमेंट ने बहुत से सवालात खड़े किए हैं। क्या मामला इतना सादा था? डॉन लीक्स की रिपोर्ट को पब्लिक न करने का फैसला क्यों किया गया? क्या न्यूज लीक्स के असल जिम्मेदारों का तायन हो गया? क्या ISPR का ट्वीट जल्दबाजी में किया गया था? DG/ISPR की जानिब से वजीर आजम हाउस के नोटिफिकेशन को मुस्तरद किए जाने वाली ट्वीट ने मुल्क में बज़ाहिर एक हलचल मचा दी थी। किसी ने इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खराबी से ताबीर किया, किसी ने इसको फौज के खिलाफ साजिश का रद्द-ए-अमल, तो किसी ने इसको जमहूरियत के लिए जहरे कातिल करार दिया। लेकिन महज 2 हफ्तों के अंदर चंद आला सतही मुलाकातों के बाद ये सेटलमेंट की गई है। ये तमाम सवालात नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम का इशू होंगे, जबकि आप जानते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ट्वीट में न सिर्फ डॉन लीक्स को पब्लिक करने का मुतालबा किया है, बल्कि ये भी कह डाला है कि डॉन लीक्स कभी भी फौज और हुकूमत का मामला नहीं था, ये कौमी सलामती का मामला था और कौम जानना चाहती है कि मामले में ऐसा क्या था जो हल किया गया। जो ट्वीट थी इमरान खान साहब की, उसमें हल पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर भी दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम करूंगी मियां जावेद लतीफ साहब आपको। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब आपको भी वेलकम करूंगी। और इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी दिफा और दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम खालिद लोधी साहब आपको भी वेलकम करेंगे। आज चूंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत जेर बहस हैं काफी अरसे से, पनामा लीक्स का ये मामला शुरू हुआ और अब ये डॉन लीक्स जो बज़ाहिर हल हो गया है, लेकिन कुछ सवालात हैं जो अभी भी किए जा रहे हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। मामला तय पा गया, नोटिफिकेशन आया और उसके बाद आज ट्वीट भी वापस ले ली गई, वजारत दाखिला का एलामिया भी सामने आया, बज़ाहिर कोई नई चीज नहीं आई है, वजाहत कर दी गई है। तो सादा पहला सवाल, ये मामला हल कैसे हुए, जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ। यकीनन आज जो सारा दिन ये डिस्कशन हुई है, ये मेन सवाल रहा है कि ये मामला हल कैसे किए गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है माजी में कोई इतना शानदार नहीं रहा, जिसकी वजह से जब डॉन लीक्स इशू आया तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठे, मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती रहीं और कौम फिक्र में थी कि माजी में जो कुछ होता आया। अब आ जाएं कि क्योंकि जो आज मसला जिस तरह हल हुआ है, इससे कौम को न सिर्फ खुशी हुई बल्कि इस बात पे इत्मीनान हुआ कि पाकिस्तान की 3 सरहदों पर जिस तरह कशीदगी है और उस पर कौम फिक्रमंद थी। आज इनके 2 बड़ों के दरमियान बैठ के और दोनों अदारों का फिर से ये अहद कि हम अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए कौमी खिदमत करेंगे, इससे कौम को इत्मीनान हुआ और कौम ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए कि कौम के लिए, मुल्क के लिए ये नेक शकून है। अब जो लोग ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहती थी, वो यकीनन आज मायूस हुई हैं कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में जिस तरह इसको सब्र व तहम्मुल से, और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की कोई बड़ाई या छोटा कोई नहीं हुआ, बल्कि दोनों अदारे या सारे अदारे पाकिस्तान के यकीनन रियासत पाकिस्तान के लिए ही बने हैं और रियासत के मफाद में ही। ये मेरा सवाल नहीं है, ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है और यकीनन जब तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है कि मामला हल कैसे हुए हैं? वो जो 3 नाम आए, राव तहसीन का, तारिक फातमी, परवेज रशीद साहब, जिन्हें पहले ही वो कर दिया गया। तारिक फातमी साहब ने भी कहा गालिबन मेरी 40 साल से सर्विस है पाकिस्तान के लिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवाल ये आ रहा है कि ये मामला अचानक से हल कैसे हुए हैं? आपके सामने आज एतजाज अहसन ने क्या कहा, कौम की बेटी को बचा लिया गया? नहीं, बात यह है कि डे 1 से जो अपोजिशन है, देखें अपोजिशन पोज करती है हुकूमत को हर इशू पे, लेकिन जो नेशनल
ایشوز ہوتے ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں ہوتی ہیں, میرا خیال وہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اب اگر ان کی خواہش صرف یہی ہو کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھئی کس طرح ملوث کیا جائے, ڈے ون سے ان کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور جو انویسٹیگیٹ چیزیں ہوئیں ان میں بھی کہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا. جو انویسٹیگیٹ چیزیں ہوئیں وہاں بھی یہ کہا گیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ذمہ داریاں ادا کوئی لوگوں نے کرنی تھی, وہ اس طرح ادا نہیں کی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ ہر حال میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ کام کریں. اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ جو ابہام پیدا ہوئے ہیں یہ بات کر لیتے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب, ظاہر ہے فوج کو تحفظات تھے, ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آئی, سفارشات آئی, اور آج بڑے واضح انداز میں اعلامیے میں لکھ دیا گیا انہی سفارشات کے پیش نظر جس کی پرائم منسٹر نے منظوری دی تھی, یہ تمام جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا انہی سفارشات کے کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہاں لیک کہاں رہ گیا؟ یہ جو ابہام, اب جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ سوال آ رہے ہیں, یہ ابہام پیدا کیسے ہوا, کہاں رہ گیا یہ؟ جی اس کا میں ذکر کر لیتا ہوں, لیکن پہلے میرا خیال ہے کہ اس بات سے ہم سب کو اگری کرنا چاہیے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ قوم میں جو ایک ہجانی کیفیت تھی, چلے وہ کسی حد تک دور ہوئی. اور یہ ہوا کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جب بڑے لوگ آپس میں ملے تو مسئلہ حل ہو گیا, جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ملتے رہیں اور پہلے مل جاتے تو یہ مسئلہ پہلے حل ہو جاتا. اب یہ ہے کہ اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت درست ہے کہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہو تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. ابھی میں آپ کو بالکل واضح الفاظ میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں کہ اس پوری پروسیس میں جو کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا قصور ہے, اس کو 6 مہینے لگ گئے, طول پکڑا اس نے. پہلے بڑی مشکل سے کمیشن بنا, اس کے بعد ایک کنسنسس کا مسئلہ پیدا ہوا, پھر وہ کافی دیر لٹکا رہا, پھر کنسنسس ہوا, اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ آپس میں کمپرومائز ہوا تو شاید یہ لفظ اچھا نہیں ہے, میں کہوں گا پازیٹیو اکوموڈیشن دونوں سائیڈ نے کی ہے. وہ پہلے جب کنسنسس کی بات تھی وہاں بھی اکوموڈیشن ہوئی ہے, اور ابھی آپ کسی پرسنالٹی کا نام لے رہی تھی, میرے خیال ان کو وہاں سے انہک کیا گیا کہ چلے جی ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں. اس کے بعد جو آج جو پازیٹیو اکوموڈیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی آپ نے چونکہ لفظ سخت استعمال کیا تھا ریجیکٹ کا, آپ وہ واپس لیں تو جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم دور کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تحفظ یہی تھا کہ جو پرویز رشید صاحب کا یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ تو پہلے ہی ہم نے فارغ کر دیے, وہ اب اس کمیشن کی ریکمنڈیشن کی رزلٹ کے طور پہ ان کو فارغ کیا گیا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات بھی مان لی گئی ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ آپ نے ایک بڑی نئی اکوموڈیشن ہے, ایک کمپرومائز ہے, اور 2 دفعہ ہوئی ہے. پازیٹیو اکوموڈیشن کا آپ نے نام دیا. عمران خان نے کہا کہ یہ سیٹلڈ ہوئے. اعجاز چودھری صاحب, عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا کہ سیٹلڈ ہوئے ہیں, اور سیٹلڈ پہ انہوں نے دیکھا کاما, انورٹڈ کاما لگایا ہوا تھا. تو یہ کیسے سیٹل ہوئے معاملات, ایک تو یہ بتا دیجیے گا. دوسرا, شیخ رشید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو یہاں الگ ہو گئے یا تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے, ان کی سوچ میں کچھ ڈیفرنس ہے؟ بہت شکریہ دعا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل لودھی صاحب نے بہت ہی زبردست تبصرہ کیا ہے, اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہو گئیں جس کے اندر وہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتی تھیں اور چھوٹوں کو پکڑ لیتی تھیں کسی غلطی یا کسی جرم کے سبب. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو وہ اکاموڈیشن کہہ رہے ہیں, جسے وہ کنسنسس کہہ رہے ہیں, میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اگر یہ نیشنل بریچ تھی کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے اس کے بعد سٹیٹمنٹ آئی, جو وزیر داخلہ نے کہا, جو فوج نے کہا, وہ یہ کہا کہ یہ قومی سلامتی کی بریچ ہے, کیا وہ ازالہ ہو گیا ہے اس کمپرومائز کے نتیجے میں, اس اکاموڈیشن کے نتیجے میں؟ کیا پاکستان کی جو جگ ہنسائی پوری دنیا کے اندر ہوئی تھی کہ وہ پاک فوج کہ ان 10-12 سالوں کے اندر جن کے 7,000 شہداء ہیں, جس گھر میں شہید کی لاش جاتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, ہمہ شمہ کو نہیں پتہ ہوتا, اور وہ 10-12 ہزار کے کسی کا بازو نہیں ہے اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ والی فوج ہے جس نے قربانیاں دیں. اور یہ پاکستان وہ پاکستان ہے
کہ جو بہت زیادہ یعنی نون ہسٹری آف مین کائنڈ میں اتنی بڑی کسی ملک بنانے کے لیے قربانیوں کی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. کیا وہ سارا کچھ ہو گیا؟ آپ کو تحفظات ہیں؟ میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑوں کو یعنی آپ نے بچا لیا اور چھوٹوں کو رگڑ دیا. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ راؤ تحسین نے کہا, میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ تو کھل کر بات سامنے آ گئی, اگر نام کسی اور کا ہوتا تو وہ سامنے آتا. یہ کون سی ایسے آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ یعنی جنرل صاحب واقف حال ہیں کچھ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, راؤ تحسین نے اس کو ریجیکٹ کیا نا, اس نے کہا میں عدالت میں جاؤں گا. طارق فاطمی صاحب نے اسے ریجیکٹ کیا نا, انہوں نے کہا میں تو پاکستان کی ساری, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ایک گھر کا آدمی ہے جس بیچارے کا نام پرویز رشید ہے, اس کے لب سے لے لیکن چوہدری صاحب ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, یہ معاملہ بہت بڑا ہے. ایک طرف فوج, بالکل یہ جی فوج اور صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مجھ غریب کا بھی مسئلہ ہے. یہ اصل میں 20 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے تو ذاتی طور پر لگ رہا ہے نا, پاناما لیک سے ہم اس کو نہ جوڑیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے فوج سے بڑا تو کسی کو کنسرن نہیں ہے قومی سلامتی سے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا کہ یہ صرف ان دونوں کا مسئلہ نہیں ہے, 20 کروڑ لوگوں کا ہے. وہ فوجیں جن کی پشت کے اوپر ان کی قوم کھڑی نہیں ہوتی, وہ مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے لیک کیا تھی؟ لیک یہ تھی کہ جس سول حکومت نہیں چاہتی کہ یہاں پہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو, اور جس کو دنیا بریڈنگ گراؤنڈ کہتی ہے ٹیررزم کی, اس کے اوپر وہ تو ہاتھ ڈالتے ہیں, لیکن پاک فوج جو ہے ان کو چھڑوا دیتی. یہ بنیادی بات تھی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس کا ازالہ ہو گیا ہے؟ اچھا یہ میاں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, ابھی بھی آپ مطمئن نہیں کر پائیں گے اپوزیشن کو, بڑے بڑے محاذ ہیں لیکن بڑی خوش قسمت ہیں, مطلب پرائم منسٹر صاحب ہر محاذ سے نکل جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ابھی جو بات کی چودھری صاحب نے, ازالہ ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ازالہ ہو گیا ہے؟ وہ صحیح جو ایک بنیادی وجہ تھی آپ نے اس کو پکڑ لیا؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں, مگر ہمارا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ عدلیہ کو بھی یہ کہیں کہ ہم سے پوچھ کے فیصلہ کرے, دیگر اداروں میں بھی ٹانگ اڑائیں کہ جتنی دیر ہم مطمئن نہیں ہوں گے اتنے. بھئی ادارے آزاد ہوتے ہیں, ادارے آپ کے پابند نہیں ہیں کہ جب تک آپ سیٹسفائی نہ ہوں گے اتنی دیر تک کوئی بات نہیں باہر نکل سکے گی. خدا کے لیے یہ قومی سلامتی کا, جب آپ خود کہتے ہیں یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے, تو پھر قومی سلامتی کے ادارے اور سویلین نے بیٹھ کر اگر کوئی معاملہ طے کیا ہے تو یقیناً یہ قومی مفاد میں ہوگا. اور اگر آپ اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں لگتی پھر کون آپ کے بارے میں رائے کیا بنائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج جس طرح کے حالات ہیں, چودھری نثار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ معاملات کچھ سیٹل نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, غالباً آپ کو یاد ہوگا میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے کہا کمپرومائز کا لفظ یوز کیا گیا تھا. اس کا پھر سوال تو پھر پیدا ہوتے ہیں نا, اور اپوزیشن کا کام ہے وہ آپ کو جگائے, آپ سے سوال کرے, آپ مطمئن کریں نا. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے سوال کرے, لیکن اپوزیشن کا یہ بھی فرض ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں پر اس طرح تنقید نہ کرے یا وہ چیزیں اپنی خواہش. دیکھیں نا, اب اگر یہ سمجھتے تھے کہ نیوز لیک کے حوالے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا, بھئی فائدہ اپوزیشن اٹھانا چاہتی ہوتی ہے, مگر یہ دیکھیں کہ اگر کوئی غلط روایت پیدا ہوگی تو وہ تمام سسٹم کے لیے ہوگی. یہ مت سوچیں کہ چور دروازے سے صرف آپ یہ سوچیں کہ اقتدار سے کوئی ہٹے اور میری باری آئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن تمام لوگ خوش ہیں, پوری قوم خوش ہے, ہر محب وطن پاکستانی. تمام لوگوں کی بات نہیں کریں آپ میاں صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک, میں ایک بریک لے رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقع, ایک بریک لینے میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگلا ٹائم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, میاں صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے اور ظاہر ہے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کو بھی شامل کریں گے. اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, کیا ازالہ ہو گیا ہے, اصل لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے, یا جو حل تھا, جو مسئلے کا کہا جا رہا تھا اس تک پہنچ گیا یا نہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट न्यूज़ लीक्स की इसी मामले पर हम ये कर रहे हैं शो, और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे, जैसे मियां जावेद लतीफ़ साहब भी यही कह रहे थे कि अल्टीमेटली आज खुशी का दिन है कौम के लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी। दो बड़ी जो एक बड़ा इदारा है और स्टेट, उनके दरमियान तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं। आज जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज को बुनियाद बनाकर फौज और हुकूमत को आमने सामने कर दिया। आपके ख्याल में अल्टीमेटली गलती कहां पर हुई जो आज उन्हें भी कहना पड़ा? और आपने देखा पिछले दिनों जब ये ट्वीट आई थी रिजेक्टेड का नोटिफिकेशन, तो काफी मामलात दूसरी तरफ जाने लगे थे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर बातें होने लगी थी। तो अल्टीमेटली गलती कहां से हुई? आप समझते हैं कहीं मीडिया से कोई गलती हुई, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से कोई गलती हुई कहां, किससे? जी, मैं अगर आप इजाज़त दो बातें करने के बाद इस गलती की बात पर आ जाता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं इस बात से मुकम्मल एग्री करता हूँ कि ये मामला सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट के दरमियान नहीं था। ये मामला नेशनल लेवल का था और है, और अगर कोई फैक्शन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे ख्याल उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और उसका बड़ा आसान तरीका है मेरे ख्याल में। वो ये है कि आप मेहरबानी फरमा के जो रिकमेंडेशंस हैं कमेटी की हूबहू वर्ड बाय वर्ड आप जारी कर दें, और जो उसके ऊपर अमल हुआ है, जो नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला का जो मैंने नहीं देखा है, वो उसको भी इशू कर दें। लोग खुद ही देख लेंगे कि रिकमेंडेशन में क्या लिखा हुआ था और वो जो है उनके जवाब में क्या किया गया। ये तो है। अब बात यह है कि गलती की जो बात है, देखिए मैं फिर दोहरा दूं कि बड़े लय तो लाल के बाद ये कमेटी कायम की गई थी मुश्किल से। इसको दिनों में काम करना चाहिए था, इसने महीनों में काम किया। बात आ गई थी कंसेंसस की, वो कंसेंसस बना। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरा अपना ये ख्याल है कि हुकूमत ने पहले चेक करने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है, एक हल्का सा आधा आप समझे कि हाफ बेक्ड चीज जो है ना वो आगे पेश की, लेकिन चूंकि फौज टेस्ट केस फौज का जो रिएक्शन है उसमें मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने वर्ड रिजेक्ट का इस्तेमाल किया उससे वो खुद फंस गए, और इस तरीके से ये मामला कुछ और तूल पकड़ गया और इसने एक हिजानी कैफियत कर ली। लेकिन वो इसमें फौज ने जरूर कोई हुक्म पाया था, फौज के पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिससे ये पता चलता था कि हुकूमत ने भी कोई चीज ऐसी है जो आदि नहीं की है। तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये हो गया कि दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली, और अच्छा हुआ इसलिए मान ली कि ताकि कौम को तजब्जुब में ना रखें, और उन्होंने अपना रिजेक्शन की वजह से ट्वीट उनको वापस लेना पड़ा, और उधर से जो थोड़ा बहुत रह गया था वो उसको पूरा कर लिया गया, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह ये मामला हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है। से आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो है एजाज चौधरी साहब, जब वो ट्वीट आई रिजेक्टेड का वर्ड था, और उसके बाद तो डेफिनेटली ये सवाल पैदा होते थे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और वो बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट थी जिसे आज वापस भी लिया गया है। तो आपके ख्याल में जो तासुरात उस ट्वीट के बाद पैदा हुए थे वो आज किस हद तक रिजॉल्व हुए हैं? क्या ये जो ट्वीट का वापस लेना है वो उस इमेज को रिजॉल्व कर पाया? दुआ पहली गुजारिश तो ये है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पाक फौज के ऊपर इस तरह कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि जो सारी बातें उनके सामने वो मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या सिविल गवर्नमेंट है, मुझे इस्तेहकाक मेरा आइन देता है कि उसके ऊपर मैं पूरी बात करूं। जनरल साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने फरमाया कि वो पूरी जो बात है वो लोगों के सामने आ जाए। बिल्कुल तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है कि आप उस रिपोर्ट को कि जो जस्टिस आमिर रज़ा खान ने ओरिजिनली दी है, उस रिपोर्ट को इस्तिफ़ादा आम के लिए सामने ले आए। वहाँ से पता चल जाएगा कि जिन लोगों को यानी आपने ओहदों से हटाया है, अभी तो मैं आई एम आस्किंग फॉर द पनिशमेंट। क्या इस मुल्क में अच्छा, जो मेरी बात तो सुन लें, जो मैं आपसे ऐड कर रही हूँ कि रिपोर्ट आए अब पब्लिक हो ना हो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब जो चीजें आई हैं, क्योंकि इन नामों पर भी ऑपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके ख्याल में था कि जो कुर्बानी के बकरे ये हैं और बड़े बड़े और चीजें सामने आ रही थी, तो मामला तो खुलकर अब सामने आ गया है। ये मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि किसी को उसके ओहदे से हटा के कोई नया ओहदा दे देना, मैं तो उसे कभी कोई पनिशमेंट नहीं समझता। और मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे सामने वो शख्स मौजूद है जिसने पाकिस्तान को गालियां दी, 30 साल से पाकिस्तान से बाहर बैठा है, पाकिस्तान उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सका, और मैं समझता हूं कि पाक फौज ने भी कुछ नहीं अभी तक किया।
کوئی ہماری اسپائی ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ایجنسی ہے، اس لیے مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ عہدہ مل جائے گا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مطلب آپ کا کیا خیال ہے طارق فاطمی صاحب کو ایک ذمہ داری سے ہٹایا گیا تو دوسری تو ان کے پاس موجود ہے؟ اچھا میری بات نہیں پوری ہوئی، میری ذرا بات پوری ہو لینے دینا۔ کرتے رہیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، میری بات سنیں نا، ایک فکرہ میں صرف کہہ لوں پھر اس کے بعد آپ، میں یہ عرض کرتا ہوں آج پاکستان کی خارجہ پالیسی، آج پاکستان کا دفاع جس قدر زیر بحث ہے، آپ کے مستقل 3 ہمسائے ہیں، تینوں طرف سے ہم بمباریوں کے شکار ہیں، لوگ ہمارے مر رہے ہیں، اور نہ ہماری حکومت ہے اور نہ ہمارا دفاع ہے۔ خیر اس صورتحال میں تو دیکھیں نا کہ بڑی اچھی سچویشن پیدا ہو گئی نا کہ فوج طاقتور ہو۔ خیر میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، واقعی آپ ان کو دوبارہ کسی اور جگہ پر تعینات کر دیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے، نہیں یہ پنشمنٹ ہے۔ سوال میرا یہ تھا، آپ نے سوال کیا نا، اجازت دے دوں میں آپ کا جواب دے دوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ کہہ دینا کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو یہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے گا، خدا کے لیے۔ اچھا ڈیموکریسی میں ہوتا کیا ہے؟ ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔ اب جو اس سارے معاملے سے کہ فوج اور سویلین میاں جاوید لطیف صاحب سوال اور آنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا نہیں ایک سیکنڈ، یہ ڈائیلاگ کہاں ہو رہے ہیں؟ ہماری جب یہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ڈائیلاگ دور کی بات ہے، پارلیمنٹ میں کون جا کر بات کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو مجھے اجازت دیں میں جواب دے سکوں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی سوال کریں، خود ہی جواب دیں، یا وقت پورا دینا چاہیے نا، دوسرے کو بھی وقت دینا چاہیے۔ اچھا چلیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی مخالف قوتیں جو صورتحال تھی آج سے پہلے اس سے خوش تھیں، اس سے سمجھتی تھی کہ اس صورتحال سے دشمن قوتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتی تھی، اور جس طرح ابھی بات کی اعجاز چودھری صاحب نے خود ہی کہ 3 سرحدوں پر آپ کی کشیدہ صورتحال ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 2 بڑوں کا یا اداروں کے بڑوں کا مل بیٹھ کر اس صورتحال سے پاکستانی قوم کو، ریاست پاکستان کو نکالنا چاہیے تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس ساری صورتحال سے اس کے اثرات جو تھے سی پیک پر منفی پڑ رہے تھے، اس کے اثرات جو تھے دہشت گردی کے حوالے سے جو رد الفساد چل رہا ہے اس کے حوالے سے، پاکستان میں جو بجلی کے کارخانے یا دیگر کام جو جتنے ہو رہے ہیں یہ تمام پہ منفی اثرات پڑ رہے تھے، اور اس سے جو آج سیٹل ہوا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر مثبت اثرات نہ صرف آئیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مطمئن نہیں ہیں آج بھی خود کو کہتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان مخالف قوتیں بھی اس سے ناخوش ہوں تو جو ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں ان کے بارے میں پھر لوگ خود ہی رائے بنا سکتے ہیں، میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس موقع پہ تمام لوگوں کو، پوری پاکستانی قوم کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہوگا تو آپ سیاست کریں گے، پاکستان مضبوط ہوگا دفاعی لحاظ سے تو آپ سیاست کر سکیں گے۔ ایک سیاسی بات ہے میاں جاوید لطیف صاحب، جنرل ریٹائرڈ صاحب، ابھی جب آپ یہ گفتگو یقیناً سن رہے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب انہوں نے سوال اٹھایا ہے اعجاز چودھری صاحب نے کہ ان کو ری اپوائنٹ کر دیا جائے گا جنہیں اب فارغ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا جس کو آپ نے کہا کہ یہ ایک بڑی اچھی اکوموڈیشن کی گئی ہے، پازیٹیو اکوموڈیشن کا آپ نے نام لیا ہے، تو اس میں پھر زیادہ تحمل کا مظاہرہ تو ملٹری نے کیا، پھر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ہوا ہوگا، لیکن اگر کیا بھی ہے ملٹری نے تو پھر آپ دیکھ لیں حالات کے مطابق ٹھیک ہی کیا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ جن کو سزا دی گئی ان کو کہیں اور پر جزا دے دی گئی تو وہ صاف ظاہر ہے لوگوں کی آنکھیں بند تو نہیں ہے نا، یہ پوری قوم جو ہے وہ کیا دیکھے گی، کیا سنے گی۔ اس میں جو سبق آموز چیزیں 2-3 ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ ایک ایسے فورم جس میں بڑے لوگ مل کے بیٹھے ہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں وزیر داخلہ موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، وزیر اعظم تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ISA چیف تھے اور چیف تھے۔
اس کا مطلب یہ کسی ایسے فورم کی ضرورت ہے پرمننٹ کی جہاں یہ لوگ ملتے رہیں, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ملیں, اور ان کا دور دور رہنا مناسب نہیں ہے. تو یہ بات ایک اور جو سبق حاصل ہے, یہ معاملہ پھر خراب تو ہوا, پہلے نوٹیفکیشن, پھر میٹنگ, اس سے پہلے بھی 2-3 ایسے بیانات آ گئے. تو اگر یہ میٹنگ پہلے ہو جاتی, نوٹیفکیشن بعد میں ایشو ہوتا, تو یہ ساری جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے یہ نہ ہوتی پیدا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ایک سبق تو یہ حاصل ہوا. دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بالادست ہے اور تمام ادارے ان کے زیر نگیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر آپ ووٹ لے کر آگئے ہیں اور آپ بالادست ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں آپ جس کی مرضی چاہے جب مرضی چاہے بےزتی کر دیں اور جتنی مرضی کر دیں. تو یہ 2-3 چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اس کا فائدہ ہوگا آئندہ. اور میرا خیال یہ کہ یہ جو بھی تحفظات ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے پتا چلا کہ یہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑی گئی ہے اور کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نہیں ہوگا, تو یہ چیز واپس آ جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ایسا کرے گی. اعجاز چودھری صاحب, آپ دیکھیں جنرل نعیم صاحب نے بھی اس کو کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تو اب تو پاناما کا ایک فیصلہ تھا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے, ویسا نہیں آیا. اب یہ معاملات بھی ویسے نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر پرائم منسٹر بھی مضبوط ہوئے ہیں. کل 11 مئی ہے اور 4 سال پورے ہونے جا رہے ہیں. یہی سوال میں آپ سے جواب لوں گی. بریک لینے کا وقت آ گیا ہے, بریک لے رہے ہیں. یہی سوال اعجاز چودھری صاحب سے رکھیں گے. بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے گا کل تک. ویلکم بیک ناظرین. انتہائی اہم معاملہ. بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا اعجاز چودھری صاحب آپ کے لیے. آپ نے تو گورنمنٹ کو سٹرونگ کر دیا. ظاہر ہے اپوزیشن کا جتنا پریشر آیا ہے, پرائم منسٹر تو اتنے سٹرونگ ہوتے گئے. آپ کو نہیں لگتا کل 11 مئی ہے, 4 سال انہوں نے احسن طریقے سے پورے کر لیے ہیں؟ اچھا, یہ تو کبھی ان سے پوچھ لیں کہ انہیں احسن طریقے سے پورے ہوئے ہیں کہ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں. یہ آن اے لائٹر نوٹ. لیکن اصل سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی ہم کسے کہتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, دنیا نے جس چیز کو ڈیموکریسی کہا ہے, رول آف لا, ناٹ لا آف رولرز. ڈیموکریسی کہا ہے گڈ گورننس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو. اگر یہ 3 چیزیں آپ کے یہاں ہیں تو آپ اس کو جمہوریت سمجھیے, ورنہ آپ سمجھیے کہ ہم 51% کی آمریت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. جیسے بھی آپ مانتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی, ہم تو ایکسپوز کرتے ہیں یہ نظام. ہم کسی کی یعنی شخصی رد کے لیے ہم جدوجہد نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے, کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ہمارے کم از کم پیش نظر. یہ جو آپ کے سامنے ڈان لیکس کا ایشو ہے نا, اس پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج بجا طور پہ کہ آپ اس رپورٹ کو اوپن کر دیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. اگلی بات, اگر نہیں یہ آرٹیکل 90A ہے, میں آپ کے آئین کی بات کرتا ہوں. آپ کو مطلب ہے پھر پرائم منسٹر ویک ہوئے ہیں. دوسرا تو پھر یہ پہلو آتا ہے. میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے, جب آپ بڑوں کو بچا لیں گے اور چھوٹوں کو قربانی کا بکرا بنا دیں گے, کون مضبوط ہوا؟ ملک و قوم اور نظام اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی, شخصی آمریت بادشاہت مضبوط ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں رپورٹ اوپن کر دیں. اور ورنہ یہ آرٹیکل ہے آپ کے ان کا 90A جو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ریاست کے جو بھی معاملات ہوں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. میاں جاوید لطیف صاحب, ایک تو اس شو میں یہ بتائیں رپورٹ پبلک کریں گے, دوسرا انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا. آپ کو پتا ہے آپ نے گفتگو سن لی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹھائیاں کھاتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, پاکستان مضبوط ہوا ہے. نہیں, بات جہاں تک اعجاز چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے نا کہ ان کو ہم نے کمزور کیا, انہوں نے ہمیں تو نہیں کمزور کیا لیکن نظام کو ضرور کمزور کرنے کی کوشش کی. پچھلے 4 سالوں سے میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے جو کہا نا کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا, بالکل انہوں نے کیا کہ انہوں نے چین کے پریزیڈنٹ کو 8 ماہ پاکستان نہ آنے دیا, انہوں نے ایکسپوز کیا. میری سنیں نا, دیکھیں بات کرنے دینا, اس طرح مناسب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ضرور ایکسپوز کیا ہمیں کہ انہوں نے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی. انہوں نے بات ضرور کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے تھے یا جو ایک کنسنسس ہوا اس کو متنازع بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن میں یہ ایک سیکنڈ چوہے صاحب, لیکن میں اس کے باوجود بھی, اچھا اگر جندال کی پھر بات کریں گے نا تو چوہے صاحب پھر سن لو, اگر وہ سیکورٹی رسک تھا نا تو پھر زینت
जीनत अमान जो अदाकारा थी वो भी सिक्योरिटी रिस्क थी, फिर रीना राय भी सिक्योरिटी रिस्क थी जिसके साथ तल्लुक था ना, फिर ये भी सिक्योरिटी रिस्क थे। अगर जंदाल को, अगर आप जंदाल से मुलाकात को सिक्योरिटी रिस्क कहते हो तो ना सब फिर अगर आप, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूँ, मगर उनसे फिर जो तलकात, यार ये मुनासिब नहीं है, ये तरीका तो नहीं है ना। मैं इनको बड़े हौसले से सुनता हूँ, लेकिन दूसरे को भी सुनने का यार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल साहब के पास जाते हैं, मुझे इजाजत दे जनरल साहब। जी जनरल साहब, ये तो एक सियासी राय है और शायद ये वो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के, जो हम किसी अहम इशू पर भी संजीदा नहीं होते हैं। जनरल रिटायर्ड साहब, जनरल रिटायर्ड नहीं, देखिए मुझे ये बताएं जी, एक बात तो ये है कि अदलिया के बारे में झूठा कहते रहे और फिर अदलिया ने किस लीडर के मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। मियां साहब, मेरा जो सवाल था ना आपने खुद ही उलझा दिया है, मेरा सवाल था आपने खुद ही उलझा दिया, अब इससे आपने और कई सवाल पैदा कर दिए आप दोनों। मैं चाह रही थी जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, ये आप समझते हैं इस फैसले से प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेंथन हुए हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है? देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन होना तो मुल्क के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। मैं सियासी एनालिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरीके से इस हुकूमत को वक्त से पहले गिरा दिया जाए तो उससे ये ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, इसलिए कि ये शहादत का एक नारा लेके आएंगे कि हमें देखें काम नहीं करने दिया गया, रोड़े अटकाए गए, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनका पूरा अपना टेन्योर पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद जो है जो भी है सामने आए और आवाम खुद फैसला करे। ये सोचकर बैठी है एजाज चौधरी साहब 4 साल की करते रहे नहीं इन्होंने दसो। वैसे जन साहब आई रियली अप्रिशिएट जो आपने जनरल रिटायर्ड साहब ने ये बात की है कि अगर ये गवर्नमेंट पहले इसको खत्म कर दिया जाता है तो ये इसका फायदा लेगा और जाहिर है इलेक्शन सर पर है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। एजाज चौधरी साहब से यही सवाल रखेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये चाहती है कि ये 5 साल पूरे करे और ये कोई प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है? ब्रेक के बाद देखते रहिएगा आप एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज चौधरी साहब, जब जनरल लोधी साहब ने बात की सियासी शहीद की, आप बड़ा खिलखिलाकर हंसे और बाद में भी काफ़ी देर हंसते रहे, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं जनरल साहब से पहली यानी इस तरह की लासिल की मुलाकात है, इंशाल्लाह मिलेंगे, उनके न्याज हासिल करेंगे। उन्होंने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त है कि नवाज़ शरीफ को सियासी शहीद होने का मौका नहीं देना चाहिए, उसे पूरा टाइम देना चाहिए। बड़ी जानदार बात उन्होंने की है। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ आपके सामने। एक तो ये कि मुझे पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 90A ये हक़ देता है कि मेरे सामने जो मालूमात मैं चाहूँ रियासत से वो मैं हासिल करूँ। मैं एक ख़त लिखने के लिए जा रहा हूँ जिसमें मैं ये कहूँगा कि ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक की जाए और हमें पढ़ने के लिए दिए जाए। ये मुल्क की सलामती का मसला है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्जी तौर पे किसी अफसर को उसके ओहदे से हटा देना और वो 21 या 22 ग्रेड में मुतमक्किन रहे, 19 या 20 ग्रेड में मुतमक्किन रहे, वज़ीर सेनेटर मौजूद रहे, तो क्या ये कोई पनिशमेंट है? क्या ये अजाला है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अजाला है जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई थी। ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूरी कौम के और इस शो की तवस्सुत से मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी? जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आप उसको कैसे जवाब देंगे? इस शो कोई इंश्योरिटी दे दें इस बारे में। पहले तो मैं जिस बात पर ये हंस रहे थे ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि 4 साल, 1 सेकंड मेरी बात सुन लेना, ये कोई तरीका नहीं है। इनको 4 साल बाद समझ आई है, 4 साल बाद समझ आई है कि किसी को सियासी शहीद नहीं करना, और 4 साल ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह कंटेनर पर चढ़े रहे हैं और चोर दरवाजे तलाश करते रहे। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि ख्वाहिश के मुताबिक अदारों से नताइज लेना छोड़ दें, और आज जिस अदारे ने बैठकर बात की है उसके मतलब ये मत कहें कि मुकम्मल हो गया है, कोई सेटलमेंट हो गई है, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। आप हर एक अदारे का मतलब ये कह देना। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कौमी मफाद में हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी किसी अदारे को नाराज
نہ کرے گی، نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن خوش پوری قوم کے لیے خوش دن ہے، کیونکہ ایک جو غلط ایک خواہش تھی دشمنوں کی وہ آج الحمدللہ ہم اس سے نکلے ہیں۔ رپورٹ پبلک ہوگی میاں صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ رپورٹ کل چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں تمام چیزیں آئیں گی۔ چلے خوش ہو جائیں اعجاز چودھری صاحب، کل ہو سکتا ہے آپ کے سارے مطالبات مانے جائیں۔ جنرل ریٹائر صاحب، یہ پاک افواج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آج جو پریس بریفنگ تھی بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا، کیونکہ یہی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا مطلب پھر جمہوریت کے ساتھ سمجھا جائے گورنمنٹ، کیونکہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، اپوزیشن کے تحفظات بھی سامنے ہیں، تو پاک افواج گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کیسے وضاحت کریں گے اس کی؟ دیکھیں، اس میں جب کوئی یہ کہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی گورنمنٹ جمہور سے ووٹ لے کر آئی ہو تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، یہ تو سو سمپل ہے۔ بات یہ ہے کہ انڈر لائن جو ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ قومی مفاد میں پازیٹیو اکوموڈیشن ہوئی ہے، اور صرف دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ کمپرومائز کس حد تک ہوا ہے، یہ حد جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میں پھر جو کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب ان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ رپورٹ کو سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اکوموڈیشن کتنی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو ہم کہہ میاں سکیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل پریس کانفرنس ہے اور آئے گی یہ رپورٹ سامنے، جو بھی تحفظات ہیں آپ، تو کیا پھر آپ خوش ہو جائیں گے یا پھر کوئی اور لائے عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ جب تک ان کو حکومت نہ ملے یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رپورٹ جی قوم کی امانت ہے، چاہے وہ اس کی ہو چاہے ماڈل ٹاؤن کی اگر آ جاتی ہے، اگر آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چودھری صاحب کیا لیڈر ہیں وہ ساری زندگی خوش نہیں ہو سکتے، کچھ چور دروازہ تلاش کرتے ہیں، چور دروازہ۔ دیکھیں، چوہدری صاحب نے 6 دفعہ لفظ چور دروازہ استعمال کیا ہے۔ جو آدمی ضیاء الحق کے کندھے پہ بیٹھ کے پیسے دے کے پنجاب کا وزیر بناؤ وہ چور دروازہ ہے یا میں چور دروازہ آپ اندازہ کریں۔ میں ریفرنڈم کا چیف تو نہیں تھا بنا، یعنی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ چپڑاسیوں کی طرح تو جنرل جنانی کے پیچھے چپڑاسیوں کی طرح پھرتے تھے کرتا رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو 21 سال کی جماعت جو ہے وہ 6 سال میں کیسے اگائی؟ معافیاں مانگ کے میں کہتا ہوں 6 سال میں کیسے اگائی گئی؟ دبکا مارا بھاگ کے جدہ چلے گئے تھے۔ اعجاز چودھری صاحب میں چاہ رہی تھی کہ آپ مختصراً مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف لائے عمل ہوگا۔ بہرحال وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، اعجاز چودھری صاحب، جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، آپ دیکھتے رہیے گا ایکسپریس نیوز۔